فجر کے کان ابھی تک اپنی سہیلیوں کی ان باتوں سے بچ رہے تھے کہ اگر تم نے افضل آفندی سے یہ کہہ دیا تو ہم مان جائیں گے کہ تم میں ہمت ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی کانپتے قدموں کے ساتھ میٹنگ روم کے دروازے پر جا پہنچی، جہاں افضال آفندی اپنی کرسی پر براجمان انتہائی سنجیدگی سے اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ کسی بڑے پروجیکٹ پر بات کر رہا تھا۔ فجر نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں میں ایک جھوٹی سی جھلک بھر کر اندر داخل ہوئی اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے پورے کمرے کی توجہ کا مرکز بنتے ہوئے افضال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارے منی کے ابا، آپ ادھر ہو؟ اور میں گھر کب سے انتظار کر رہی تھی۔ 5 بچوں کے ڈائپر ختم پڑے ہیں اور اوپر سے 1 سال کا بھی پورا گیپ نہیں رکھتے آپ بچوں میں۔ اس کے اس اچانک اور دہلا دینے والے جملے پر کمرے میں موجود تمام بڑے بزنس مینوں کے چہروں حیرت سے ہی پھٹ گئے اور وہ سبھی ساکت ہو کر افضال کو دیکھنے لگے، جو اپنی جگہ پتھر کا بن کر رہ گیا تھا۔ میٹنگ روم میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی دھماکے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ افضال آفندی، جو اپنے سخت مزاج اور غصیلی شخصیت کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا، آج اپنی ہی کرسی پر جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے کے درمیان کسی کشمکش میں مبتلا تھیں کہ وہ پہلے فجر کو مارے یا اپنی عزت بچانے کے لیے ان بزنس مینوں کو وضاحت دے۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سرمایہ کار اپنے کافی کے کپ ہوا میں تھامے باری باری فجر اور افضال کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں کوئی سستا ڈرامہ مفت میں دیکھنے کو مل گیا ہو۔ افضال کے جبڑے بھیج گئے تھے اور اس کی پیشانی پر ابھرتی ہوئی رگیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت اپنے اندر کسی آتش فشاں کو دبائے بیٹھا ہے، جبکہ فجر، جس کا دل حلق میں آ رہا تھا، اس شدید خاموشی کو مزید برداشت نہ کر سکی اور افضال کے ساکت چہرے کو ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے الٹے قدموں بھاگ نکلی۔ فجر میٹنگ روم سے باہر نکل کر لفٹ کی طرف بھاگی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ افضال کی تیز اور جلاد جیسی نظریں اس کی پشت کو چھنی کر رہی ہیں۔ وہ جیسے ہی پارکنگ کی طرف مڑی، اسے افضال کی گرجدار آواز دور سے سنائی دی، فجر رک جاؤ! لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی؟ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ایسے بھاگی جیسے کوئی مجرم واردات کر کے فرار ہو رہا ہو۔ دوسری طرف میٹنگ روم میں افضال اپنے بزنس پارٹنرز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دانت پیستے ہوئے غصے سے بڑبڑایا، یہ لڑکی آج میری زندگی کا سب سے بڑا تماشا بنا کر گئی ہے، لیکن اسے کیا لگا کہ وہ اس طرح بھاگ کر بچ جائے گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی ڈر کے مارے خاموش ہو گئے تھے۔ افضال نے میز پر پڑے ہوئے اپنے فون کو اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میٹنگ ختم ہوئی، اب میرا کام شروع ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر پہنچنے کے بعد فجر کا سامنا اس سے ہوگا اور اس بار وہ اسے اپنی اس حماقت کی قیمت پوری طرح ادا کروائے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ فجر اپنے بستر پر سکڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے آج کے دن کا ہر ایک لمحہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ایک دھیمی سی دستک ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، دروازہ کھل گیا اور افضال کا لمبا سایہ دار وجود کمرے میں داخل ہوا۔ فجر نے گھبرا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ افضال نے کمرے کی لائٹ نہیں جلائی تھی، صرف باہر کی روشنی میں اس کا غصیلا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کیا خیال تھا تمہارا؟ آفس میں اس سب کو منی کے ابا کا لقب دے کر گھر سکون سے سو جاؤ گی؟ فجر کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو افضال کو اپنے انتہائی قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی کہ فجر کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں تو بس، وہ کچھ نہ کہہ سکی، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ افضال نے ایک ہاتھ بیڈ پر ٹکایا اور دوسرے سے فجر کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے انتہائی کرخت آواز میں کہا، تم نے آج میری عزت کا جو تماشا بنایا ہے، اس کا حساب اب کمرے کی بند دیواروں کے بیچ ہوگا، اور یقین مانو تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ افضال نے جھک کر فجر کے چہرے کے بالکل قریب آتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا انداز ایسا شفقانہ تھا کہ فجر کا سانس لینا دوبر ہو گیا۔ افضال نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور طنزیہ لہجے میں بولا، میٹنگ میں تو تم بڑی شوق سے کہہ رہی تھی کہ 1 سال کا بھی گیپ نہیں رکھتے ہم، تو پھر کیوں نہ تمہاری اس خواہش کو پورا ہی کر دیں۔
فجر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی مگر افضال نے اسے بیڈ کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی پراسرار گہرائی تھی جس نے فجر کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو میں تو آ گیا ہوں، اب بتاؤ ایک ساتھ 4 بچے کر لیتے ہیں، مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے فجر کے ماتھے پر اپنی انگلیاں پھیری جس سے فجر کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی بولتی مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، وہ صرف ہانپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ افضال نے اپنی سرگوشی کو مزید دھیما کیا۔ جواب دو فجر، یا اب تمہاری زبان آفس کی طرح میٹنگ روم میں ہی رہ گئی ہے؟ فجر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے غصے اور شرمندگی سے اپنا سرخ ہوتا ہوا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ افضال کی فاتحانہ ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اگلے دن آفس کا ماحول معمول سے زیادہ بھاری اور پراسرار تھا۔ ہر ملازم اپنی نظریں جھکائے اپنے کام میں مصروف تھا، کیونکہ آج افضال آفندی کا موڈ کسی طوفان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ فجر جیسے ہی اپنے ڈیسک پر پہنچی، افضال نے اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور گرجدار آواز میں اسے اندر بلایا۔ پورا آفس اس وقت فجر کو کسی مجرم کی طرح دیکھ رہا تھا۔ فجر کانپتے ہوئے کیبن میں داخل ہوئی تو افضال اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھائے بغیر انتہائی سرد لہجے میں کہا، فجر شاید تم بھول گئی ہو کہ تم یہاں کام کرنے آئی ہو، ڈرامہ کرنے نہیں۔ تمہاری کل کی حرکت پر مجھے اپنے بزنس پارٹنر سے معافی مانگنی پڑی ہے اور اب اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس نے ایک بھاری فائل فجر کی طرف پھینکی۔ یہ 100 صفحات کی رپورٹ ہے، اسے آج دوپہر تک ٹائپ کر کے میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے، اور یاد رہے اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو آفس کے ہر ملازم کے سامنے تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ فجر نے اپنی آنکھوں میں چھلکتے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے فائل اٹھا لی، مگر افضال کا طنزیہ جملہ اس کے قدموں کو روک گیا۔ اور ہاں، آج آفس کے ہر شخص کو چائے خود سرو کرنا، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ منّے کے ابا کی بیگم کو خدمت کرنے کا کتنا شوق ہے۔ یہ سن کر فجر کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما اٹھا، جبکہ افضال کی آنکھوں میں ایک ظالمانہ چمک تھی۔ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے فجر کو ہر ممکن طریقے سے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، مگر فجر کی انگلیوں نے کی بورڈ پر تھمنا نہیں سیکھا تھا۔ آفس کے باقی سب لوگ لنچ بریک کے لیے جا چکے تھے، مگر اس کی میز پر پڑی فائلوں کا ڈھیر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ افضال کے دیے ہوئے 100 صفحات کے علاوہ اس کے پاس پہلے سے موجود کام کا بوجھ بھی تھا۔ فجر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں، مگر وہ ہمت ہارنے کے بجائے دانتوں میں زبان دبائے ٹائپنگ کرتی رہی۔ جب بھی افضال کا کیبن کھلتا اور اس کے بھاری جوتوں کی آواز راہداری میں گونجتی، فجر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول جاتا کہ کہیں وہ پھر سے اسے کوئی نیا کام دینے نہ آ رہا ہو۔ افضال اسے اپنے کیبن کے شیشے کے پیچھے سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر کوفت ہو رہی تھی کہ فجر کے چہرے پر تکن کے باوجود ایک عجیب سی ضد اور خودداری ہے۔ وہ اسے گرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، مگر فجر ہر بار خود کو سنبھال لیتی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر اٹھی اور خالی پیٹ ہونے کے باوجود دوبارہ فائلیں ترتیب دینے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ افضال کو یہ موقع ہرگز نہیں دے گی کہ وہ اسے کمزور سمجھ کر نوکری سے نکال دے۔ وہ اپنی عزت نفس کو اپنی محنت کے حصار میں چھپانے سب سے کچھ برداشت کر رہی تھی۔ تبھی افضال کا کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ اس کی میز کے پاس آ کر رکا۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ ہمت جواب دے گئی، ابھی بھی ڈرامہ کرنے کی جان باقی ہے؟ فجر نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور دو ٹوک انداز میں کہا، آپ اپنا کام جاری رکھیں افضال صاحب، میں اپنا کام جانتی ہوں اور اس سے وقت پر ختم کرنا بھی۔ یہ سن کر افضال کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے واپس اپنے کیبن میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو توڑنا اب اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ شام کو جب فجر گھر پہنچی تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر نڈھال تھی، مگر ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اسے چچا کی سنجیدہ آواز نے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ چچا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اخبار نیچے رکھا اور فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر کل سے تم افضال کے ساتھ ہی آفس جایا کرو گی، اس طرح تم دونوں وقت پر پہنچو گے اور افضال تمہاری نگرانی بھی کر سکے گا۔ مجھے معلوم ہے تم آفس میں کیا گل کھلا رہی ہو، اب بہت ہوا، کل سے تم اس کی گاڑی میں ہی جاؤ گی۔ فجر کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے لاچاری سے صوفے پر بیٹھے افضال کو دیکھا جو بڑے ہی سکون سے چائے کی پیالی میں چمچ گھما رہا تھا۔ افضال نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، گویا اس سے پہلے اس کا حکم کا علم تھا۔
فجر کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر منع کر دے، مگر چچا کا احترام اسے خاموش کر گیا، جبکہ افضال نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی چچا، میں اسے کل صبح 8 بجے پک کر لوں گا، ویسے بھی اسے میری نگرانی کی بہت ضرورت ہے۔ اگلے دن آفس میں داخل ہوتے ہی فجر کا سامنا افضال سے ہوا، جو بظاہر معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نیا طوفان پل رہا تھا۔ کام کے دوران فجر سے فائل ترتیب دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، جسے افضال نے اتنے بڑے مسئلے کے طور پر پیش کیا کہ وہ فجر کو کھینچتا ہوا مین ہال میں لے آیا، جہاں پورا سٹاف موجود تھا۔ افضال نے فائل میز پر پٹخ دی اور گرجدار آواز میں کہا، سب لوگ توجہ سے سنیں، یہ ہے میری کمپنی کی وہ ذمہ دار ملازمہ جو اپنے کام کی بنیادی چیزیں تک نہیں سمجھ سکی۔ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں جو اتنی غیر سنجیدہ ہوں؟ فجر کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہر کسی کی نظریں اسے کاٹ رہی ہوں۔ افضال نے ایک قدم مزید بڑھایا اور سرگوشی کے انداز میں سب کے سامنے کہا، شاید تمہیں لگتا ہے کہ گھر کی کزن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی تم لاڈ اٹھواؤ گی، لیکن یاد رکھو، یہاں تم صرف میری ایک ناکام اسسٹنٹ ہو۔ فجر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ان آنسوؤں کو افضال کی فتح نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر افضال کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے فائل واپس اٹھا لی۔ دفتر کے مین ہال سے اپنے کیبن میں واپسی پر فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ افضال اسے اپنی فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ برداشت سے باہر تھا۔ وہ بغیر اجازت اس کے کیبن میں داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کیا، اور اس کی سانسیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ بس بہت ہو گیا افضال افندی، آپ کی یہ انا اور یہ سستا انتقام میں مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ فجر کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک الگ ہی شدت تھی۔ افضال نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور آرام سے بیٹھ کر اسے گھورنے لگا، جیسے وہ کسی تماشا گر کو دیکھ رہا ہو۔ اوہ، تو آج فجر کو اپنی خودداری یاد آ گئی، استعفیٰ دوں گی؟ افضال نے تنزیہ کہکا لگایا اور فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ دینا ہے تو ابھی دو، لیکن یاد رکھنا، گھر جا کر چچا کو کیا منہ دکھاؤ گی جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی لاڈلی نے پہلا موقع ملتے ہی ہار مان لی۔ فجر نے میز پر ہاتھ مارا، مجھے آپ کے احسانوں کی پرواہ نہیں، میں آج ہی نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ آپ جیسے گھٹیا اور سستی حرکتیں کرنے والے انسان کے ساتھ کام کرنا میری توہین ہے۔ میں آج کے بعد اس آفس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ افضال اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اتنی تیزی سے فجر کے قریب آیا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ استعفیٰ دینا اتنا آسان نہیں فجر، تم میرے آفس میں ہو، میرے قوانین پر چلو گی، اور اگر تم نے یہاں سے جانے کی ہمت کی تو میں تمہیں وہ ہر راستہ دکھا دوں گا جس سے تم کبھی نہیں نکل پاؤ گی۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، تو دیکھ لیجیے گا، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کی کسی دھمکی سے نہیں ڈرنے والی۔ افضال نے ایک ٹھنڈی اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور فجر کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک گہری شیطانیت تھی۔ استعفیٰ؟ اتنی جلدی؟ نہیں فجر، میں تمہیں اتنی آسانی سے آزادی نہیں دوں گا۔ وہ دھیمی مگر کرخت آواز میں بولا، تمہارا استعفیٰ منظور کرنا تو میری ہار ہوگی، اور افضال افندی ہارنا نہیں جانتا۔ اس نے اپنے ٹیبل پر پڑے انٹر کام کا بٹن دبایا اور اپنے سیکریٹری کو حکم دیا کہ تمام برانچوں کی پچھلے 6 ماہ کی حساب کتاب کی فائلیں فجر کے ڈیسک پر پہنچا دی جائیں۔ تم نوکری نہیں چھوڑو گی، بلکہ آج سے تم ہر رات 8 بجے تک یہاں رکو گی، اور یہ اضافی کام جو میں نے ابھی تمہیں دیا ہے، اس کے بغیر تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فجر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ یہ آپ زیادتی کرنے ہیں، یہ کام تو 1 ہفتے کا ہے۔ افضال نے کندھے اچکائے اور اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے فائلیں دیکھنے لگا۔ تو 1 ہفتہ یہاں رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارے چچا سے میں خود بات کر لوں گا کہ تم آفس کے کام میں کتنی مصروف ہو۔ اب جاؤ اور اپنا کام شروع کرو، کیونکہ اگر یہ کام مکمل نہ ہوا تو کل سے تمہارا بیٹھنا بھی یہاں مشکل کر دوں گا۔ فجر کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں۔ وہ خاموشی سے مڑی اور اپنے کیبن سے باہر نکل آئی، جبکہ افضال کی فاتحانہ مسکراہٹ اس کی پشت پر ایک تیر کی طرح لگی۔ آفس میں ایک انتہائی اہم انٹرنیشنل پروجیکٹ کا معاملہ تھا، جس کی پریزنٹیشن کے لیے چند گھنٹے باقی تھے، مگر افضال کی ٹیم کی تیار کردہ فائل کا ڈیٹا سرور سے کریٹ ہو گیا تھا، جس سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ افضال اپنے کیبن میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔
اور اسٹاف پر چیخ رہا تھا۔ اسی دوران فجر جو اپنی فائلیں لے کر وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے افضال کی بحث سنی اور اندر داخل ہوئی۔ افضال نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا، دیکھو ذرا، ہمارے منع کی ابا کی بیگم اب پروجیکٹ کے مشورے دینے آئی ہیں۔ جاؤ یہاں سے فجر، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ فجر نے نظر انداز کرتے ہوئے کمپیوٹر کی اسکرین دیکھی اور چند منٹ کے غور و خوض کے بعد کہا، اگر آپ ان کاملز کو ری ارینج کر کے بیک اپ ڈیٹا سے لنک کر دیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ نے سرور کی سیٹنگز چینج نہیں کی، اس لیے ڈیٹا گم ہوا ہے۔ افضال نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا، مگر جب اس نے خود ٹائپ کر کے دیکھا تو ڈیٹا ریکور ہونا شروع ہو گیا۔ پروجیکٹ کامیاب رہا اور افضال پہلی بار اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ نکمی سمجھتا تھا، آج اسی نے اسے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ کچھ دیر بعد افضال اپنے انٹر کام پر فجر کو اپنے کیبن میں بلایا۔ فجر جب اندر آئی تو افضال اپنی کرسی پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بنا دیکھے اشارہ کیا، یہ پروجیکٹ کی فائلز دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کہاں کہاں مزید غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ فجر نے فائلیں دیکھیں تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ ذاتی فائلز تھیں جو کمپنی کے کام سے متعلق نہیں تھی، بلکہ اس کے اپنے پرسنل انویسٹمنٹ اور گھر کے معاملات کے بارے میں تھی۔ افضال صاحب، یہ تو آپ کے ذاتی معاملات ہیں، میں انہیں کیوں دیکھوں؟ فجر نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ افضال نے اپنی کرسی گھمائی اور ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم میری اسسٹنٹ ہو، میرے ہر کام میں مداخلت کرنا اور اسے درست کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب فائل اٹھاؤ اور کام پر لگ جاؤ، اور ہاں، مجھے اپنی زبان کا استعمال کم اور دماغ کا زیادہ چاہیے۔ فجر کام شروع کرنے ہی لگی تھی کہ افضال نے اسے ٹوک دیا، یہ کیا طریقہ ہے فائل پکڑنے کا؟ تم نے یہ قلم کہاں رکھا ہے؟ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ میرے آفس میں فائلیں کس ترتیب سے رکھی جاتی ہیں؟ فجر نے لمبی سانس لی اور فائل درست کی، مگر افضال کا سلسلہ جاری رہا، یہاں بیٹھنے کا انداز درست کرو، تم میرے سامنے کسی اسکول کی بچی کی طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ کیا فضول سا لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ کیا تمہیں آداب محفل کا ذرا بھی خیال نہیں؟ فجر نے غصے سے اپنا قلم میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ افضال صاحب، میں یہاں آپ کے ذاتی نوکر کی طرح نہیں بلکہ ایک ملازم کی طرح کام کرنے آئی ہوں۔ آپ کا رویہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ افضال نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کی اور اسے سر سے پاؤں تک گھورنے لگا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، برداشت تو کرنی پڑے گی فجر، کیونکہ تم اس وقت میری دنیا میں ہو، اور میری دنیا میں ہر چیز میری مرضی سے چلتی ہے، چاہے وہ تمہارا بولنا ہو یا کام کرنا۔ ابھی بیٹھو اور وہ فائل مکمل کرو جب تک میں نہ کہوں۔ تم یہاں سے نہیں اٹھو گی۔ فجر کے ہاتھ غصے سے مٹھیاں بن گئے، مگر وہ چچا کے احترام میں خاموش ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی، جبکہ افضال اسے ایک ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے مزید آزمانے کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ رہا ہو۔ رات کا کھانا دسترخوان پر سجا تھا، مگر گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور تناؤ تھا۔ چچا، جو افضال کی سخت طبیعت اور فجر کی خودداری سے بخوبی واقف تھے، خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ فجر نظریں جھکائے اپنی پلیٹ میں کھانا کو رید رہی تھی اور افضال اپنی انا میں مگن موبائل پر کسی کو سخت ہدایت دے رہا تھا۔ چچا نے گہرا سانس لیتے ہوئے چمچ پلیٹ پر رکھا اور دھیمی مگر پر اسرار آواز میں بولے، افضال، فجر، کیا یہ آفس کا غصہ اور چڑچڑاپن گھر کی دہلیز کے اندر بھی رہے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کام کا دباؤ اور رشتوں کی حدیں پار کر رہا ہے، جو کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ افضال نے موبائل کی اسکرین بند کی اور بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ چچا، فجر کو کام کے آداب سمجھنے میں وقت لگے گا، اس لیے تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے، اس میں کوئی میرا قصور نہیں ہے۔ فجر نے فوراً نظریں اٹھائیں اور تلخی سے کہا، سختی اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے افضال صاحب، جو شاید آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ چچا، میں صرف اپنی محنت سے کام کر رہی ہوں، مگر آپ کا بیٹا مجھے نوکر سمجھ کر ہر وقت نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ چچا نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا، ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ فجر بیٹا، افضال تم سے بڑا ہے، اسے سمجھو، اور افضال تم بھی اپنی حد میں رہو۔ فجر کوئی عام ملازمہ نہیں ہے، وہ تمہاری کزن ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر آفس کے کام سے تم دونوں کا تعلق اتنا بگڑ رہا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ نوکری واقعی ضروری ہے۔ یہ سن کر افضال کے جبڑے بھیج گئے اور فجر نے حیرت سے چچا کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے چچا کے اس جملے نے افضال کی انا کو مزید مجروح کر دیا ہو، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا رد عمل اب آفس میں مزید سنگین ہو جائے گا۔ اگلے دن آفس کے کیفیٹیریا میں فجر جب اپنی چائے پی رہی تھی تو پاس بیٹھے کچھ کولیگز اس کی غیر موجودگی میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک نے کہکا لگاتے ہوئے کہا،
سنا ہے منع کے ابا والی بات کے بعد سے تو افضال صاحب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ اب تو یہ بھی مشہور ہے کہ اسے آفس میں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ افضال اپنی انا کی تسکین کر سکے۔ فجر نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھر تھرانے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ کسی نے طنزیہ لہجے میں پکارا، ارے فجر، کہاں جا رہی ہو؟ کیا باس نے ڈائپر بدلنے کا حکم دیا ہے یا آج کوئی نئی شرمناک فائل دی ہے؟ سب ہنسنے لگے اور فجر بے بسی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ پاس ہی کھڑے افضال نے یہ سب سنا، مگر وہ اس طرح خاموشی سے فائلیں دیکھتا رہا جیسے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ فجر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر وہ کچھ نہ بولی۔ تبھی اچانک افضال اپنی جگہ سے اٹھا اور فجر کی طرف بڑھا۔ اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو اب خاموش ہو چکے تھے۔ افضال کی آواز میں ایک سرد طنز تھا، کیا کمپنیاں نے آپ لوگوں کو کام کرنے کے لیے تنخواہ دی ہے یا دوسروں کی زندگی پر تبصرے کرنے کے لیے؟ اس نے فجر کی طرف ایک سرد نظر ڈالی اور سب سے مخاطب ہو کر بولا، فجر کو میرا مذاق اڑانے کا حق صرف مجھے ہے کیونکہ وہ میری اسسٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غصہ آپ لوگوں کے لیے فجر سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ فجر کو اس کا دفاع کرنا خوش نہیں بلکہ مزید اذیت ناک لگا کیونکہ افضال نے اسے اپنی ملکیت جتاتے ہوئے بچایا تھا۔ گھر پہنچ کر فجر سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ آج کا دن لوگوں کے طعنے اور افضال کا وہ طنزیہ دفاع اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ اس کی زندگی کتنی بے بس ہو چکی تھی کہ وہ اپنی عزت کا دفاع بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ یتیم تھی اس لیے اسے ہر کوئی کمزور سمجھتا تھا، اور افضال جو اسے تحفظ دینے کے بجائے ہر لمحہ ہی توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ کمرے کی اندھیری میں اس کے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی پوری زندگی اسی طرح گھٹن اور تذلیل میں گزر جائے گی۔ دروازے کی کنڈی شاید ٹھیک سے بند نہیں تھی۔ افضال کسی کام کے سلسلے میں اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ ہلکا سا دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ فجر کو اس طرح روتا دیکھ کر افضال کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے فجر کے کندھوں کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ وہ چاہتا تو جا کر اسے چپ کروا سکتا تھا یا اس سے معافی بھی مانگ سکتا تھا، مگر اس کی انا نے اسے روک لیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں پھینچی، چہرہ دوسری طرف موڑا اور ایک گہری سانس لے کر واپس مڑ گیا۔ اس کے دل میں فجر کے لیے نرمی پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ اسے اپنی سرد مہری کے نیچے چھپانے میں ہی عافیت سمجھتا تھا۔ اس نے دروازہ ویسے ہی چھوڑ دیا اور کمرے کی طرف چل پڑا، جبکہ فجر کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ اسے روتے ہوئے دیکھ کر واپس گیا ہے۔ خاندان کی ایک بڑی محفل سجی ہوئی تھی، دور دور کے رشتہ دار جمع تھے اور گھر میں رونق کا سما تھا۔ چچا جو کافی عرصے سے افضال اور فجر کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخیوں اور آفس کے معاملات سے پریشان تھے، آخرکار ایک فیصلہ کن موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے اچانک ہی مائک سنبھالا اور مسکراتے ہوئے اعلان کیا، آج اس مبارک موقع پر میں اپنے بیٹے افضال اور اپنی بھتیجی فجر کے رشتے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اپنے معاملات کو بہتر انداز میں سنبھالیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فجر جو پانی کا گلاس تھامے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر قالین پہ گر گیا اور پانی بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور حیرت تھی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ افضال جو وہاں موجود تھا تمام لوگوں کے درمیان ایک فاتح کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے فجر کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذباتی پن نہیں تھا بلکہ وہی سرد اور طنزیہ چمک تھی، گویا وہ جانتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ ارد گرد سے مبارکبادوں کا شور اٹھنے لگا تھا مگر فجر کو محسوس ہوا جیسے اس کے گرد کی دنیا تیزی سے گھوم رہی ہو اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ یہ شور و غل سے بھرے ہال میں ہر طرف مبارکبادیں گونج رہی تھیں مگر فجر کی سماعتوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکن ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے قدموں کو سنبھالا اور لرزتی ہوئی آواز میں سب کے سامنے کہا، معاف کیجیے گا چچا، لیکن یہ رشتہ ممکن نہیں، میں افضال صاحب سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے جملے نے محفل میں جیسے بم گرا دیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ افضال جو اب تک اپنی انا کے خول میں بند سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور فجر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو توقع تھی کہ وہ کبھی غصے میں چیخے گا یا فجر کو شرمندہ کرے گا،
مگر وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور فجر کو ایسی گہری اور سرد نظروں سے دیکھا کہ فجر کی ہمت جواب دے گئی۔ افضال نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی چیخ و پکار سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ اپنی جگہ بالکل پتھر کا مجسمہ بن کر کھڑا رہا، گویا اسے یقین تھا کہ فجر کے اس انکار کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ فجر کو اس کے گھر کی دہلیز پار کرنی ہی پڑے گی۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی اور ٹھنڈا رویہ فجر کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا کر گیا کہ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ افضال افندی کا خاموش رہنا اس کے بولنے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ محفل کے ہنگامے سے دور افضال نے فجر کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے کھینچتا ہوا گھر کے عقبی حصے میں بنے اسٹڈی روم میں لے گیا، جہاں خاموشی کا راج تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، افضال نے اسے دھکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ فجر کے بازو پر انگلیاں چبھ گئیں۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ افضال کی آواز گونجدار نہیں بلکہ ایک سرد سرگوشی تھی جس میں چھپا تازیانہ فجر کی روح تک محسوس ہو رہا تھا۔ انکار کر کے تم نے کیا سوچا؟ میری عزت کا سودا کرو گی؟ فجر نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ یہ سودا نہیں ہے افضال، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی۔ افضال ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ فجر کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں فجر کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ تمہاری مرضی کا اب کوئی وجود نہیں رہا فجر۔ یاد ہے تمہارے چچا کے وہ قرضے جو میری کمپنی نے ادا کیے تھے؟ اگر تم نے آج انکار برقرار رکھا تو کل صبح ہی وہ تمام کاغذات تمہارے چچا کے سامنے ہوں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ان کی صحت اور عزت کا کیا حشر ہوگا۔ فجر کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کی۔ آپ اتنے گر سکتے ہیں؟ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ افضال نے ایک بے رحم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، میں گر نہیں رہا، میں اپنی ملکیت کو حاصل کر رہا ہوں۔ شادی تو تم کرو گی اور میرے ساتھ ہی کرو گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو خوشی سے ہاں کر دو یا پھر اپنے خاندان کی تباہی کا تماشا دیکھو۔ سوچ لو، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا اور فجر کو لگا کہ اس کی گرد دیواریں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ افضال کبھی اپنی بات سے نہیں پھرے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اسٹڈی روم کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ فجر کو اپنے دل کی دھڑکنیں ایک طبل کی طرح بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ افضال کی کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیاں جیسے اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہی تھی۔ فجر نے اپنی بند مٹھیاں کھولی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ افضال کے پاس اس کے چچا کو تباہ کرنے کے ثبوت موجود ہیں، اور وہ کسی صورت بھی ان کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس میں ایک لمبی شکست کا ذائقہ تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو افضال کی آنکھوں میں وہی فاتحانہ چمک تھی جو اسے اندر تک جلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، فجر کی آواز لرزتی ہوئی مگر صاف تھی، میں تیار ہوں، میں اس شادی کے لیے ہاں کہتی ہوں۔ افضال کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑی، مگر وہ خوش نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو جو صرف انا کی تسکین تھی۔ اس نے فجر کے بازو سے اپنی گرفت ڈھیلی کی، مگر اسے رہا نہیں کیا۔ عقل مند فیصلہ فجر، تم نے آج اپنا اور اپنے چچا کا مستقبل بچا لیا ہے۔ فجر نے اپنی نظریں دوسری طرف کر لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ اب قیدی بن چکی تھی۔ خوش ہو گئے اب آپ؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ میری زندگی برباد کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ افضال نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس کی سرد مہری نے فجر کے پورے وجود کو برف کر دیا۔ مجھے وہ حاصل ہوگا جو میں چاہتا ہوں، تم میری ہو، اور اب تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہوگا۔ جاؤ، جا کر سب کو بتا دو کہ تم تیار ہو، اور یاد رہے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ ہونی چاہیے جو ایک ہونے والی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ فجر اس کمرے سے نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی آندھی سرنگ میں داخل ہو چکی ہے جہاں روشنی کی کوئی بھی کرن نہیں تھی۔ وہ واپس ہال کی طرف بڑھی جہاں لوگ ابھی بھی خوشیاں منا رہے تھے، اور فجر نے اپنے ہونٹوں پر زبردستی ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی جبکہ اس کے اندر کسی قبرستان کی طرح ویران اور اداسی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، مگر فجر اور افضال کے کمروں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل تھی جسے کوئی بھی خوشی عبور نہیں کر پا رہی تھی۔
فجر اپنی شاپنگ اور دیگر رسومات میں یوں مگن تھی جیسے وہ کسی جنازے کی تیاری کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مردنی چھائی رہتی جو دیکھنے والوں کو بھی اداس کر دیتی تھی۔ جب بھی افضال اس کے قریب آتا فجر کا پورا جسم اکڑ جاتا، جیسے کوئی قیدی اپنے جلاد کو دیکھ کر لرز اٹھتا ہے۔ ایک دن جب دونوں شادی کے کارڈز فائنل کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے تو تناؤ حد سے بڑھ گیا۔ افضال نے فجر کی پسند کے رنگ کے کارڈ پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے اسے میز پر پھینک دیا۔ یہ کیا بچوں والے رنگ چنے ہیں؟ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ فجر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ کو تو سب کچھ ہی میری پسند کے خلاف چاہیے ہوتا ہے۔ افضال صاحب، کیا آپ ایک دن کے لیے مجھے اپنی مرضی جینے کا حق نہیں دے سکتے؟ افضال نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اتنی تیزی سے اس کے قریب ہوا کہ فجر کو صوفے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مرضی؟ تم نے اپنی مرضی کی قیمت کارڈز کے انتخاب پر نہیں بلکہ اس رشتے پر چکائی ہے جو تم نے مجبوری میں قبول کیا ہے۔ فجر نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑا۔ میں نے رشتہ قبول کیا ہے، آپ کی غلامی نہیں۔ افضال نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر زبردستی اپنی طرف گھمائی۔ اس کی گرفت سخت تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ تم غلامی کی بات کرتی ہو؟ جس دن تم میرے گھر کی دہلیز پار کرو گی تمہیں پتہ چلے گا کہ غلامی اور زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو تمہاری زبان چل رہی ہے یہ شادی کے بعد بالکل بند ہو جائے گی۔ فجر نے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ پیچھے افضال کی ٹھنڈی اور طنزیہ ہنسی اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ شادی کی ہر رسم، ہر خریداری اور ہر لمحہ ان دونوں کے درمیان کسی بارودی سرنگ سے کم نہیں تھا، جہاں چھوٹی سی بات پر بھی کسی بھی وقت ایک نیا جھگڑا جنم لینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ آفس کا ماحول آج کچھ زیادہ ہی بوجھل تھا۔ فجر اپنے ڈیسک پر کچھ فائلیں ترتیب دے رہی تھی کہ افضال اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ اس نے جان بوجھ کر فجر کی ڈیسک کے پاس آ کر رکنے کا ڈرامہ کیا اور بلند آواز میں اپنے سٹاف سے مخاطب ہوا، کام کی رفتار تیز کرے سب، کیونکہ اگلے ہفتے میری شادی ہے اور میری ہونے والی بیوی کو۔ اس نے فجر کی طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی۔ اس آفس کی ذمہ داریوں سے بہت جلد نجات ملنے والی ہے۔ آفس میں بیٹھے تمام لوگ فجر کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو کوئی ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ فجر کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے دہک اٹھا۔ اس نے اپنی نظریں فائل میں گاڑ لیں مگر افضال کے طنزیہ جملے مسلسل اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ افضال نے جھک کر اس کی میز پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، کیسی لگی یہ اناؤنسمنٹ؟ آفس میں تو تمہارا نام افضال کی ہونے والی بیوی ہی رہے گا، چاہے تم جتنی بھی خودداری دکھا لو۔ فجر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور کسی طرح خود کو ضبط کر کے کام میں مصروف رکھا مگر اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ افضال اسے صرف ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی توڑنا چاہتا ہے۔ اسی شام گھر پہنچ کر جب افضال چائے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا فجر نے اپنی ہمت جمع کی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ افضال صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ شادی کے بعد ہم الگ رہیں گے۔ افضال نے چائے کی پیالی لبوں سے لگائی اور ایک ٹھنڈی ہنسی ہنسا۔ اس نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے فجر کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دیوانگی کی بات کر رہی ہو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم مجھے یہ بتا رہی ہو یا حکم دے رہی ہو؟ فجر نے اپنی آنکھوں میں ایک عزم کے ساتھ جواب دیا، یہ میری شرط ہے۔ میں آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے سامنے آپ کی ان تنزیہ باتوں اور ذہنی اذیت کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رشتے میں رہوں تو مجھے میری پرائیویسی اور سکون چاہیے۔ افضال اپنی کرسی سے اٹھا اور فجر کے قریب آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر ایک کرخت سنجیدگی تھی۔ تمہاری خودداری بہت مہنگی پڑتی ہے فجر، لیکن میری شادی کے بعد تمہاری ہر شرط میرا حکم چلے گا۔ تم مجھے دھمکیاں مت دو کیونکہ تم جانتی ہو کہ اس گھر سے باہر نکلنے کا راستہ صرف میری مرضی سے گزرتا ہے۔ میں تمہیں اکیلے میں اپنے قبضے میں رکھنے کا سوچ رہا تھا، لیکن یہ شرط، تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ فجر نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا، اگر میری یہ بات نہ مانی گئی تو میں آپ کو بتا دوں، شادی تو ہو جائے گی لیکن وہ ایک ایسا رشتہ ہوگا جس میں آپ کو صرف ایک خاموش مجسمہ ملے گا، سکون نہیں۔ افضال نے اس کی بات پر خاموشی اختیار کر لی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جس نے فجر کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیا کہ افضال اس شرط کو مان کر بھی اسے کسی نئے جال میں پھنسانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمانوں کی گہما گہمی تھم گئی تھی اور گھر میں ایک بوجھل خاموشی سی چھا گئی تھی۔ فجر اپنے کمرے میں دلہن کے جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، وہ ہر آہٹ پر لرز اٹھتی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور افضال اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ فجر کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ افضال نے دروازہ بند کیا اور پرسکون انداز میں فجر کی طرف بڑھا۔
اس کی نظروں میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو فجر کو سب سے زیادہ ڈراتی تھی۔ اس نے فجر کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس سے فجر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ افضال ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مبارک ہو فجر، آخرکار تم میری ہو گئی۔ مگر یاد رکھنا، یہ نکاح صرف قانونی کاغذات تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اصول بھی وابستہ ہیں۔ وہ فجر کے اتنے قریب ہوا کہ فجر کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ پہلی شرط، آفس کی وہ خودداری اور بحث بازی اب ماضی کا حصہ ہے، گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ دوسری شرط، میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ اور تیسری، وہ رکا اور فجر کی طرف جھکا۔ فجر کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ افضال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اسے بولنے سے روک دیا۔ اس کی نظریں فجر کے کانپتے ہوئے لبوں پر تھیں اور آواز میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ خاموش، ابھی کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری شرائط سنو اور ان پر عمل کرنا سیکھو، کیونکہ اس شادی میں تمہاری مرضی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج سے تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میری مرضی کا تابع ہوگا۔ فجر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں ایک شدید کرب تھا، مگر وہ افضال کی اس جابرانہ شخصیت کے سامنے خود کو بے بس پا رہی تھی۔ افضال اس کے لبوں سے اپنی انگلی ہٹا کر اس کے چہرے کے قریب جھکا اور سرگوشی کی، اب مسکراؤ، کیونکہ ایک دلہن کو اپنی پہلی رات غمگین نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ فجر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی نئی زندگی کا وہ باب ہے جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ شادی کے بعد دفتر کا یہ پہلا دن فجر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جب وہ آفس کی دہلیز پر پہنچی تو اسے ہر شخص کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوئیں۔ کچھ نظروں میں تجسس تھا تو کچھ میں ہمدردی۔ فجر نے سر جھکا کر اپنے ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ افضال کے کیبن کا دروازہ کھلا اور اس کی بھاری آواز پوری راہداری میں گونجی، فجر، سیدھے میرے کیبن میں آؤ۔ فجر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دل میں دعا کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی کہ کاش آفس میں افضال کا رویہ تھوڑا مختلف ہو، مگر کیبن میں داخل ہوتے ہی افضال اپنی کرسی پر آرام سے پیر پھیلائے بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے فجر کو دیکھتے ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ خوش آمدید بیگم صاحبہ، آفس کے پہلے دن ہی اتنی تاخیر؟ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اب آپ صرف میری ملازمہ نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہیں، اور گھر کے ساتھ ساتھ یہاں بھی میری ہر بات ماننا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ فجر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ افضال صاحب، آفس میں ہم پروفیشنل رہیں تو بہتر ہوگا۔ میں یہاں ایک ملازم کی حیثیت سے آئی ہوں، اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں۔ افضال ہنستے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور فجر کے اتنے قریب آ کر کھڑا ہو گیا کہ فجر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پروفیشنل؟ اس نے فجر کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اگر ہم پروفیشنل رہے تو یہ فائلیں جو میں نے ابھی میز پر رکھی ہیں، ان کا کام کون کرے گا؟ اور ہاں، آج سے تمہیں اس فائل کے ساتھ ساتھ میرے لیے کافی بھی بنانی ہوگی، کیونکہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ جاؤ کر کافی لے کر آؤ، اور خیال رہے مجھے کافی کا ذائقہ اپنی مرضی کے مطابق چاہیے۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ افضال اسے صرف اس کے کام سے نہیں بلکہ اس کی خودداری سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے کافی کا مگ لینے کے لیے مڑی، جبکہ افضال کی فاتحانہ مسکراہٹ اس کی پشت پر ایک تیر کی طرح لگی۔ دفتر کا ماحول، جہاں پہلے ہی تناؤ تھا، اب ایک نئے اور تلخ رشتے کی زنجیروں میں جکڑ چکا تھا، اور فجر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ دفتر ہو یا گھر، افضال کی مرضی کے تابع ہو کر رہ گیا ہے۔ شادی کے بعد گھر کی چار دیواری کے اندر فجر نے افضال کو آفس کے اس جابر اور سخت گیر باس سے بالکل مختلف دیکھا۔ وہ اب اس کے طنزیہ جملوں اور دھمکیوں کے پیچھے چھپے ایک ایسے انسان کو دیکھ رہی تھی جو خود بھی کسی شدید الجھن کا شکار تھا۔ رات گئے جب افضال اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھ کر پرانی فائلیں اور کاغذات دیکھتا تو فجر نے اسے اکثر بے چین اور اداس پایا۔ وہ دیکھتی کہ وہ رات کے پچھلے پہر چائے کی پیالی تھامے کھڑکی کے پاس کھڑا دور افق کو تکتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں بلکہ ایک ایسی تنہائی ہوتی جو شاید اس نے برسوں سے اپنی انا کے حصار میں چھپا رکھی تھی۔ فجر کو پہلی بار احساس ہوا کہ افضال کی یہ سختی اور ہر چیز پر کنٹرول حاصل کرنے کی ضد دراصل اس کے اپنے اندر موجود کسی پرانے زخم یا عدم تحفظ کا رد عمل ہے۔ ایک شام جب شدید بارش ہو رہی تھی، فجر نے دیکھا کہ افضال کمرے کے کونے میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں لگی ایک پرانی چوٹ کو دیکھ رہا تھا جو شاید کسی حادثے کی نشانی تھی۔ وہ درد سے کرا رہا تھا مگر کسی کو پکارنے کے بجائے خاموشی سے اسے سہ رہا تھا۔ فجر، جس نے اب تک افضال سے صرف قرب اور تلخی پائی تھی، جانے کیوں اپنے اندر سارا غصہ بھول کر اس کے قریب چلی گئی۔
اس نے بنا کسی سوال کے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگی۔ افضال نے حیرت اور سکتے کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی طنز نہیں بلکہ ایک گہری خاموشی تھی۔ اس لمحے فجر کو محسوس ہوا کہ افضال کے سخت دل کے کسی گوشے میں اس کے لیے ایک نامعلوم نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب فجر نے پٹی باندھ کر نظریں اٹھائیں تو افضال کی آنکھوں میں ایک ایسی طلب تھی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کے بجائے فجر کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی گرفت اب جابرانہ نہیں بلکہ التجا بھری تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی انا نے اسے روک دیا۔ تاہم اس کی آنکھوں میں نمی وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو وہ برسوں سے چھپا رہا تھا۔ فجر کو تب اندازہ ہوا کہ افضال بھی محبت کا بھوکا ہے، مگر اسے محبت کا اظہار صرف طاقت اور دباؤ کے ذریعے کرنا آتا ہے، اور شاید اب اسے اس بدلے کے بدلنے کا موقع مل رہا ہو۔ دفتر میں پیش آنے والے اس واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب ایک تیش میں آئے ہوئے کلائنٹ نے بحث کے دوران فجر کی طرف ہاتھ اٹھایا تو فجر ساکت رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اس تک پہنچ پاتا، افضال ایک طوفان کی طرح وہاں پہنچا اور اس شخص کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ کر اسے جھٹک دیا۔ افضال کی آنکھوں میں وہ درندگی اور غصہ تھا جو فجر نے آج تک کسی کے خلاف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا وجود ایک ڈھال کی طرح فجر کے آگے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ افضال کی دھار سے پورا دفتر گونج اٹھا، اور اس شخص کو وہاں سے نکالتے ہوئے افضال نے جو کچھ کہا وہ فجر کے کانوں میں گونجتا رہا۔ فجر پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، اسے کوئی بری نظر سے بھی دیکھے تو وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس واقعے کے بعد جب دفتر میں خاموشی چھا گئی تو فجر نے پہلی بار افضال کو ایک باس کے بجائے ایک محافظ کے روپ میں دیکھا۔ وہ شام جب وہ گاڑی میں واپس گھر جا رہے تھے، فجر نے افضال کی طرف دیکھا جو خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر غصے کے بل ابھی بھی موجود تھے۔ فجر نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں افضال کے لیے موجود نفرت کی دیواریں تیزی سے گر رہی ہیں۔ وہ جسے اب تک صرف اپنا جلاد سمجھتی تھی، آج اسی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا تھا۔ فجر کے ذہن میں افضال کا وہ روپ گھومنے لگا جب وہ گھر میں اکیلی تنہائی کا شکار ہوتا تھا، اور اب یہ تحفظ کا احساس فجر کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ شاید افضال کی شخصیت اتنی بھی بری نہیں جتنی اس نے بنا رکھی ہے۔ وہ خاموشی سے افضال کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک انجانی سی تسلی تھی، کیونکہ فجر کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی زندگی کے اس اندھیرے کمرے میں افضال کی صورت میں ایک ایسی ڈھال موجود ہے جو اسے کبھی کسی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد گھر کا ماحول اب پہلے جیسا بوجھل نہیں رہا تھا۔ ایک شام فجر کچن میں کچھ کام کر رہی تھی کہ افضال خاموشی سے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے فجر کو دونوں ہاتھوں سے گھیرتے ہوئے اسے دیوار اور اپنی چھاتی کے درمیان قید کر لیا۔ فجر نے جھک کر نکلنے کی کوشش کی تو افضال نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ فجر نے شرما کر نظریں جھکائیں تو افضال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن کے پاس جھکتے ہوئے نازک بوسے دینے شروع کیے۔ فجر کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہ افضال تھا جسے وہ اب تک نہیں جانتی تھی۔ وہ جابر باس نہیں بلکہ ایک ایسا شوہر تھا جو اب محبت کا اظہار کرنا سیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد افضال اسے اٹھا کر اسٹڈی روم میں لے گیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فجر کی شرمندگی اور اس کا معصومانہ انداز اسے مزید چھیڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ فجر کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے کان میں چھیڑتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو جب تم آفس میں مجھے وہ غصے والی نظروں سے دیکھتی ہو تو میرا دل کرتا ہے تمہیں یہی سب کے سامنے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کروں۔ فجر نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا، جس پر افضال کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے فجر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے جوڑا پن کھول دیا، جس سے اس کے گھنے بال فجر کے کندھوں پر بکھر گئے۔ افضال نے اس کے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہا، تم کتنی حسین لگتی ہو جب تم اپنی انا بھول کر صرف میری ہو جاتی ہو۔ فجر نے ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ بہت ظالم ہیں افضال صاحب، پہلے ڈرایا کرتے تھے اب تنگ کرتے ہیں۔ افضال نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ ظلم نہیں فجر، یہ تو صرف میری محبت کا وہ طریقہ ہے جو تم نے مجھے سکھایا ہے۔ دونوں کے درمیان وہ تلخیاں اب ایک ایسی شیریں نوک جھونک میں بدل چکی تھی جہاں ہر لمحہ ایک دوسرے کے قریب آنے کا بہانہ بن جاتا تھا۔ گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں خاندان کے بزرگوں اور رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور فضا میں افضال کے خلاف سازشوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ افضال کے چچا زاد بھائیوں نے کمپنی کے مالی معاملات کو لے کر ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا، جس کا مقصد افضال کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر اسے کاروبار سے الگ کرنا تھا۔
وہ سب ایک ساتھ مل کر افضال پر الزامات کی بوچھار کر رہے تھے، اور افضال جو عام طور پر اپنی انا اور طاقت کے بلبوتے پر سب کو خاموش کر دیتا تھا، آج پہلی بار اپنی ہی خاندان کے سامنے تنہا اور خاموش کھڑا تھا۔ فجر جو اب تک ایک طرف خاموشی سے سب سن رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر اس کے اندر کا ٹھہراؤ ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جن لوگوں نے افضال کا نمک کھایا وہی آج اس کے خلاف تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ فجر نے ایک مضبوط قدم بڑھایا اور افضال کے بالکل برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی موجودگی سے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فجر نے اپنی آواز میں ایک ایسی قوت اور اعتماد پیدا کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ لوگ افضال پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ میں پچھلے کئی ماہ سے اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ اس کی ایک ایک فائل، ایک ایک رسید میری نظر سے گزری ہے۔ اس نے مڑ کر افضال کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں فجر کے لیے ایک نئی چمک اور حیرت تھی۔ پھر دوبارہ سب کو مخاطب کیا، اگر آپ میں سے کسی کو سچ میں لگتا ہے کہ افضال نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ثبوت سامنے لائیں، ورنہ یہ الزامات لگانا بند کریں۔ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں، اور یاد رکھیں جو کوئی بھی ان کی عزت پر انگلی اٹھائے گا اسے مجھ سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے اس غیر متوقع دفاع نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو ہکا بکا کر دیا۔ افضال جو اب تک اپنی انا کے حصار میں سب سہ رہا تھا، اس نے فجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ اب جابرانہ نہیں بلکہ شکر گزار تھا۔ اس کی نظروں میں فجر کے لیے گہرا احترام اور محبت تھی۔ خاندان کے بزرگ جو اب تک خاموش تماشائی تھے، فجر کے اس مضبوط موقف کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ فجر کی اس وفاداری اور ساتھ نے افضال کو وہ سکون دیا جو اسے برسوں کی جدوجہد کے بعد بھی نہیں ملا تھا۔ اس دن افضال کو احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک شریک حیات نہیں بلکہ ایک ایسی ہمسفر پائی ہے جو کسی بھی طوفان میں اس کا آخری مورچہ بن کر کھڑی رہے گی۔